نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة تمام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے نبی کی بات ہے، چغل خور کے بارے میں ہے، اور چغل خور بظاہر بہت اچھا لگتا ہے، جس کے ساتھ وہ چغلی کر رہا ہوتا ہے اسے بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے سب سے زیادہ یہی دوست ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ چغل خور دوست نہیں ہو سکتا، چغل خور بھائی نہیں ہو سکتا، چغل خور رشتہ دار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک فسادی ہوتا ہے۔ اور چغل خوری سے مراد کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا اور اسے جھوٹ کا مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنا، تاکہ دو خاندانوں میں، دو دوستوں میں، دو بھائیوں میں، بہن بھائی میں، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں لڑائی کروائے، فساد ڈلوائے۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے عربی کے الفاظ قطات کے ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت حذیفہ ہیں۔ یہ بخاری شریف میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی ہیں سخن چین چغل خور عیب جو لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور چغلی کھانا کافروں کا فعل ہے، مومنوں کا نہیں۔ چغل خوری کافر لوگ کرتے ہیں، اہل ایمان نہیں کرتے۔ یہ وصف چغل خوری کا اور چغلی کھانے کا یہ غیر اسلامی لوگوں کا ہے، جو اسلام، ایمان، قرآن، حدیث والے نہیں، یہ ان کا فعل ہے۔ اسی لیے مالک الملک نے کہا ہے ہمازٍ مشاء بنمیم۔ قرآن کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہے، مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رحیم و کریم حکم فرما رہے ہیں ہمازٍ مشاء بنمیم۔ یہ کون ہے؟ بہت عیب جو غیبت کرنے والے، چغلی کے ذریعے سے فساد برپا کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہا کہ ان کی بات نہ مانا کرو۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اگرچہ جس کی بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ سن نہیں رہا، لیکن اللہ رب العالمین تو سنتا ہے اور ہر بات کو نوٹ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بھائیوں، مالک نے کہا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ہی نگہبان فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم ما العظہ ہی النمیمۃ القالۃ بین الناس۔ کیا میں تمہیں عزہ کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چغلی ہے، یعنی لوگوں میں کسی بات کا کرنا، کسی کے بارے میں کوئی الفاظ کہنا، چغلی کرنا، کسی کی کمر کے پیچھے اس کے بارے میں تبصرہ کرنا، اپنی طرف سے چغلی غیبت کرنا، بات کو بڑھا دینا، اپنی طرف سے باتیں کرتے رہنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو آپ نے فرمایا انہما، حدیث کے الفاظ انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر بلا انہ کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ۔ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں وہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہی تو ہے۔ ان میں ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آؤ میرا یہ پیغام اور میسج نوٹ کریں۔ میں ایک پنجابی کے شاعر کے بقول یہ بات آپ احباب تک پہنچانا چاہتا ہوں،
اور اس سے قبل یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں میں سے کسی کی چغلی کرنا، بلکہ جس طرح چغلی کرنا حرام ہے اسی طرح چغلی سننا بھی حرام ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جو چغل خور ہے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، جو چغل خور ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ جتنا چغلی کرنے والا مجرم ہے اتنا ہی چغلی سننے والا بھی مجرم ہے، جتنا گناہگار چغل خور ہے اتنا ہی وہ سننے والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کسی بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے اس کے منہ پر تو ہم بات نہیں کر سکتے، کمر کے پیچھے بات کرتے ہیں۔ جس کو منہ پر بات کرنے کی جرت نہیں، وہ کمر کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتا رہے، وہ سمجھ لو کہ وہ دلیر نہیں، وہ شجاع نہیں، وہ بہادر نہیں، بلکہ وہ صرف چغل خور ہی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں او تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا، نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے تو ڈائری لکھا، جڑی حشر نو رب نے ہے دینی وکھا، ایویں مفت وچ نہ عاشق نبی دا صدا، پہلا صورت تے سیرت نبی دی بنا۔ اس لیے یہ گناہ ہے، یہ چغلی کرنا اور چغل خور کی حوصلہ افزائی کرنا یہ گناہ ہے۔ اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ اپنے بھائیوں کے بارے، رشتہ داروں کے بارے، بہنوں کے بارے، ماں باپ کے بارے، دوستوں کے بارے میں جب چغلی کرتے ہو تو اللہ سے ڈرا کرو۔ اللہ ہم سب کو چغل خوری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وہ زبان دے جس سے ایک بھائی کی عزت کی بات تو ہو، تحقیر اور تذلیل کی بات نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔